أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بطابع قبلتهم وما بعضهم بطابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ العظیم. ہر دم درود سرور عالم کہا کروں، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کروں، ہر دم درود سرور عالم کہا کروں، اس میں رسول ہوگا مداوائے درد دل، اس میں رسول ہوگا مداوائے درد دل، صلی اللہ سے دل کے دکھوں کی دوا کروں، ہر لمحہ محو
مکرم رہا کروں، گو مرحلہ گراں ہے مگر ہو رہے گا طے، گو مرحلہ گراں ہے مگر ہو رہے گا طے، اس میں رسول سے ہی درے دل کو وا کروں، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کروں، ہر دم درود سرور عالم کہا کروں، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ ہم سیرت النبی میں مدنی دور میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلی دفعہ جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ہم لوگ اس مقام تک پہنچے تھے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی رہائش کا انتظام کس طرح سے کیا، پھر مسجد نبی کی تعمیر شروع کی، پھر مواخات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ مواخات کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، ہر آدمی کو جو مہاجر تھا اس کو انصار کے کسی آدمی کے ساتھ بھائی بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ جن کو بھائی بنایا جا رہا ہے وہ کمپیٹیبل ہوں، یعنی ایک اگر بزنس مین آیا تو اس کو ایک بزنس مین کا بھائی بنایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارے کیے، جو ہمیں تقریباً 100 کے قریب جو پیئرز ہیں وہ ہمیں پتہ لگتے ہیں، جن کے نام ہم جانتے ہیں۔ ایک چیز جو لاسٹ ٹائم میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ وہ سنت ہے اللہ کے نبی کی کہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید اس وقت تک تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، حالانکہ بعد میں حضرت جعفر بن طیار جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ ہجرت کر کے حبشہ میں جا چکے تھے، اور وہ واپس مدینہ میں آئے کہ جس وقت خیبر فتح ہوا تھا۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ خیبر فتح ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی ان سے، اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنایا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جو انہوں نے جاری رکھی ایون فتح مکہ کے بعد تک بھی، اور یہ ہم نے چھوڑ دی۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم لوگ تو شاید اس طرح سے فیس نہیں کرتے، لیکن ویسٹ کے اندر ہم سنتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ریورٹ ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو اپنا بھائی بنا لے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں کیا تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو مسلمان پہلے سے ہے اور نئے آنے والے مسلمان کا بھائی جب وہ بن جائے گا تو وہ اس کی ہر طرح کی دینی ضروریات وہ پوری کرے گا، اس کی فیملی کٹ آف ہو جاتی ہے، وہ اپنی فیملی ممبر بناتا ہے، اس کو اپنی کمیونٹی کے اندر لے کے آتا ہے، لوگوں سے انٹروڈیوس کرتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، کہ جس کے بعد عام طور پہ ہو یہ رہا ہے کہ جو ریورٹ ہو کے آتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے بل بوتے پہ سروائیو کر جاتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن فیملی چھوڑ کے آ جانا، ایموشنلی آپ کو بڑا سٹریس ہوتا ہے، آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے والا چاہیے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فائنینشلی بھی آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ مطلب وہ جاب سے نکل جاتے ہو یا دوسرے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جو آج تک قائم ہے، وہ مطلب ختم نہیں ہوگی، کینسل نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اپنے سرکلز میں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ عام طور پہ یہاں پہ بھی دیکھا ہے میں نے، ہم لوگ جو دوسرے حلقات میں بھی بیٹھتے ہیں تو لوگ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں
ایک دفعہ دو دفعہ سنتے ہیں بات کو اور پھر ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں یہ چیز بھی, جو میں آپ کو, ہم لوگ اتوار کے حلقے میں بیٹھتے ہیں تو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ آپ ان ٹچ ہو اور آپ کو اندر پوٹینشیل نظر آتا ہے یا نہیں بھی نظر آتا, تو اپنی کوشش جو ہے بینگ اے مسلمان یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جوڑیں دین کے ساتھ اور پھر فالو اپ رکھیں ان کے ساتھ. تو یہ بھی ایک اسی طرح مواخات کی ایک قسم بن جاتی ہے. تو ایک سائڈ پہ بات جو لاسٹ ٹائم نہیں ذکر ہو سکی. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کر دیا, اب کیا ہو گیا کہ جتنے مہاجرین آئے تھے وہ سم ہاؤ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اب مدینہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد چونکہ مسلمان اب جو ہے میجورٹی میں ہو گئے, تو ڈیفیکٹو رولر جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہ مان لیے گئے سب کی طرف سے. لیکن وہاں پہ خالی مسلمان نہیں تھے, ابھی بھی بہت سارے لوگ تھے کہ جو پیگن تھے, مشرک تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. اور اس سے بھی بڑی چیز تھی کہ وہاں پہ جوس تھے. اچھا, جوس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑا حسن ظن رکھتے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے اتنے قریب تھے. پہلے جو لوگ تھے آج کے ٹائم میں بھی, اگر مشرکین کو, ہندو کو اگر آپ نے کوئی اپنا اسلام کے بارے میں تعلیم دینی ہے یا اپنے دعوت دینی ہے, وہ مشکل ہے, کیونکہ اس کو کانسیپٹ بتانا پڑے گا کہ نبی کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, فرشتوں کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, آخرت کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں بتانی پڑے گی. بٹ اہل کتاب کے پاس جب آپ جاؤ گے تو 90% یا ایٹ لیسٹ کم سے کم بھی کریں تو 70% چیزیں وہ پہلے سے جانتے ہیں, کیونکہ انہوں کے پاس بھی کتابیں آئی ہیں, نبی آئے ہیں, سب کچھ آئے, تو وہ یہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ایک طرح سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ جلدی جو ہے قبول کریں گے. اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان کا رویہ کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جیسے ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی, تو اب اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی چیز کی, جو کچھ سکولرز کے مطابق یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا تھا ایسے, کہ دنیا میں بادشاہتیں بھی تھی, سب کچھ بھی تھا, لیکن کوئی کانسٹیٹیوشن لکھی ہوئی چیز کو ڈاکومنٹ نہیں تھا کہ یہ پوری کی پوری جو اسٹیٹ ہے وہ کیسے کام کرے گی. یہ پہلی دفعہ جسے ہم میثاق مدینہ یا ٹریٹی آف مدینہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. ٹریٹی آف مدینہ, میثاق مدینہ جو تھی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے بڑا ماڈرن ڈاکومنٹ جو ہے وہ دنیا کو دیا, انٹروڈیوس کیا کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. بہت سارے نان مسلم اسکالرز بھی اس کو بیس سمجھتے ہیں کہ یہ بیس تھی, جس کے بعد ریٹن چیزیں آنی شروع ہوئی کہ ایک سٹیٹ ہوگی جس کے اندر کس بندے کا کیا رول ہوگا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دنیا کو دی. اس کی موٹی موٹی جو چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم لوگ بیسیکلی 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, کہ اس میں سب سے پہلے جو تھے وہ مسلمان تھے, دوسرے جو ہیں وہ جیوز تھے, تیسرے جو ہیں وہ مشرک تھے جو ابھی بھی پوجا کرتے تھے بتوں کی, اور چوتھی جنرل رولز تھے وہ لے ڈاؤن کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس میں ہمیں یہ چیز سیکھنے والی, شاید آج کا سیشن تھوڑا سا جو ہے وہ خشک ہوئے گا, لیکن یہ ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پہلی دفعہ کیا ہوا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی قبیلہ ہوتا تھا نا, وہ قبیلہ ہی قوم ہوتی تھی, سردار ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے, یہ ساری سرداری چلتی تھی, اور ان کے رشتے جو تھے, بلڈ لائن جو ہوتی تھی, وہ ساری ایک قوم ہوتے تھے. اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑا تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ میری رشتہ داری ہے. عربوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن اگر میرے قبیلے کا آدمی جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ والے کے ساتھ لڑا ہے, تو میں اپنے قبیلے کے ساتھ جا کے لڑوں گا اس کے خلاف. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دی اسلام کو, دین کو, ایمان کو, کہ یہ بیس ہے آپ کی ایک امت اور ایک قوم بننے کے لیے. کہ سب سے پہلی چیز مسلمانوں کے لیے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امت ہیں, اور وہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ آپس میں حل کریں گے. کسی قسم کے ڈسپیوٹ ہو جائیں گے, کسی قسم کے مسئلے مسائل ہو جائیں گے, کوئی یہ خون بہا وغیرہ جو ہوتا ہے, کوئی قتل ہو گیا اس کا خون بہا دینا ہے, یا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو مسلمان ایز اے نیشن, ایز اے امہ, وہ خود اپنے معاملات جو ہیں وہ فگر آؤٹ کریں گے. جو جوز ہیں ان کو کہا کہ یہ الگ امت ہے. اب جوز کو الگ کر دیا, حالانکہ جوز جو تھے وہ اوس اور خزرج کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے الائے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی بنیاد اب دین اور مذہب پہ ہوگی. مسلمان ایک امت ہیں اور جوز جو ہیں وہ ایک امت ہیں. اور یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ دیا کہ ود ان اسٹیٹ جوز جو ہیں وہ اپنی جو شریعت ہے اس کے مطابق فیصلے کریں گے. اگر ان کے اندر کا کوئی معاملہ ہے تو مسلمان بینگ اے رولر ایون وہ ان کے اندر انٹرفیرنس نہیں کریں گے. جوز اپنے معاملہ جو ہیں وہ خود حل کریں گے, اپنی شریعت کے مطابق کریں گے, انٹل اللہ کو کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جو مسلمانوں کے اور جوز کے درمیان آ گیا,
تو پھر وہ ڈسپیوٹ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے. ادروائز وہ خود ایک طرح سے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اور تیسرا جو پیگنز تھے ان کے بارے میں آ گیا کہ ایک ہی چیز ان کے بارے میں آئی کہ پیگنز پورے کے پورے الگ کر دیے. آپ دیکھیں نا کہ دین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروہ کر دیے. مسلمان ہیں, جوز ہیں, اور اس کے بعد جو مشرک ہیں. اور مشرک کیا کریں گے, ان کے لیے ایک ہی چیز رکھی کہ وہ قریش کے کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس وجہ سے کیونکہ وہ بھی مشرک ہیں اور یہ آ کے ان کے ساتھ اگر الائنس کرنا چاہیں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. اس کے بعد مدینہ کو جو ہے وہ حرم ڈکلیئر کیا. اس وقت حرم ڈکلیئر ہوا کہ اس وقت آپ اپنا ویپن جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ مدینہ میں آئیں گے تو اپنا انلیش کر کے ویپن کو وہاں نہیں چل سکتے. مدینہ کے اوپر کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے, کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے وہاں پہ, اور اگر کوئی بھی باہر سے آ کے اٹیک کرے گا تو یہ ساری جو قومیں ہیں, جوز ہوں گے, مسلمان ہوں گے یا پیگن ہوں گے, اس معاملے میں وہ اکٹھے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امتوں کو, مختلف گروہوں کو, ان کی ڈویژن کی جو بنیاد تھی وہ ڈیفرنٹ رکھی اور بتا دیا کہ کس کا کیا جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ رہیں. تو یہ سب سے بیسک چیز تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جوز کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ پہلی دفعہ ان کا اتنا کلوز انٹریکشن تھا. آپ کو یہ چیز سن کے حیرت ہوگی کہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں اور احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہود اور نصارہ کا الٹ کرو, یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ نہیں کرو, اس کے الٹ کرو. لیکن شروع میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جوز کے جیسا بنائیں تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا, ہم لوگوں کا پہلا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس جو ہے وہ اس وقت تک کے لیے سب سے زیادہ جو مقدس تھا وہ تھا جوز کے لیے اور کرسچنز کے لیے, کرسچن سے بھی زیادہ جوز کے لیے. ٹھیک ہے, جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے وہ اس طرح سے نماز ادا کیا کرتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے اس ڈائریکشن میں جا کے کھڑے ہوتے کہ جہاں پہ خانہ کعبہ ان کے سامنے ہوتا اور اسی ڈائریکشن میں بیت المقدس بھی ان کے سامنے ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم میں دونوں جو قبلے تھے ان کو فیس کر رہے ہوتے تھے, لیکن حکم کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف آپ کو منہ کرنا ہے. اب جب مدینہ میں آ گئے تو مدینہ میں حالات جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. یعنی مکہ اگر ادھر ہے اور بیت المقدس ادھر ہے تو مدینہ اس کے درمیان میں تھا. یعنی مکہ سے اگر آپ نکل کے مدینہ میں جاؤ گے تو پھر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم میں آپ دو جو قبلے ہیں ان کی طرف فیس کر سکو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیس کیا کرتے تھے, بیت المقدس کی طرف, اور ان کا مکہ کی طرف جو ہے وہ بیک ہوتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس چیز کو بھی کرتے تھے اس لیے تاکہ جو یہود ہیں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں, کیونکہ ہم ایک ہی اللہ تعالیٰ کی اور ایک ہی کتاب اور ایک ہی نبیوں کی جو سیریز تھی وہ چل رہی تھی نا کہ اگلی امت آ گئی ہے. جب یہ معاملہ ہوا کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تو ایک محبت اور ایک کشش جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. ایک دفعہ وہ آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ میں کعبہ جو ہے اس کو چاہتا ہوں کہ ہمارا قبلہ ہوئے. تو حضرت جبرائیل اب ایک جو ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں اور ایک فرشتوں کے سردار ہیں, اور فرشتوں کے سردار سے انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں بھی اللہ کے بندوں کی طرح, آپ کی طرح ایک بندہ ہوں اللہ کا, کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہاں اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دیں گے, حکم دیں گے تو میں آ کے آپ کو بتاؤں گا, یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے قبلہ بھی بدل نہیں سکتے. اس کے بعد جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں یہ سورہ بقرہ کی جو ہیں آیات ہیں, اور دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم آپ کا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے دل میں جو خواہش ہے اس کو سمجھتے ہیں, اور اب ہم آپ کا جو رخ ہے وہ مکہ کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیتے ہیں, اور اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو کے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو چینج کیا. یہ آپ سمجھ لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ہو کے مدینہ میں آئے تو اس کے بعد آلموسٹ 14-15 مہینوں کے بعد یہ ہوا. اب 14-15 مہینے جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے. اب جب یہ چیز ہوئی نا, اب آلدو ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں, جوز کو یا ہندوؤں کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے,
لیکن اس وقت کے جوس کو فرق پڑا. یہی قرآن کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے دوسرے پارے کی پہلی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو کیا ہوا، بے وقوف کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنا قبلہ چھوڑ کے کسی اور طرف منہ کر لیا. یعنی ان لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چیز سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، آپ کو پتہ نا کہ قرآن کے اندر بار بار آتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی. عام طور پہ ہم لوگ بڑے افینڈ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں جوس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن ون، ہم لوگ اسپیشل لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہے. تو ایکچولی ایک ٹائم تھا کہ واقعی دے ور دا چوزن پیپل. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے منتخب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فضل دیا تھا تمام دنیا کے اوپر. ایک ٹائم تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ والا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب لیڈرشپ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اب بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کی نبوت اور خاص طور پہ جو ان کو عالمین کے اوپر فضیلت دی ہوئی تھی وہ لے کے اب بنو اسماعیل کے اندر جو ہے وہ یہ ٹرانسفر کر دی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، ہم وہ امت ہیں، امتن وسطا. اللہ تعالیٰ نے اسی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، آپ کوشش کرنا کہ دوسرا پارا جو ہے وہ جب شروع ہوتا ہے اس کے دو شروع کے جو رکوع ہیں اگر آپ وہ پڑھیں نا، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قبلے کو چینج کیا، ڈائریکشن کو چینج کیا، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو امت بنایا امتن وسطا. وسط عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں مڈل کو، لیکن عربی میں وسط مڈل نہیں ہوتا. وسط کا پہلا جو میننگ ہے وہ پیک ہوتا ہے. عام طور پہ اونٹ کا جو ہمپ ہوتا ہے نا، اس کا جو پیک ہوتی ہے اس کو بھی وسط بولتے ہیں. پہاڑ کی جو اونچائی جو ہے اس کو بھی وسط بولتے ہیں. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ کو دیکھو یا ہمپ کو دیکھو تو اس کی جو پیک ہے وہ اس کا مڈل بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وسطا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اونچائی پہ ہو. یعنی ہمیں وہ امت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ جو اب ہم اس وقت جو ہے پوری انسانیت کے اندر ہم لوگ پیک پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو چوز کیا اس لیے کہ اب اس کے بعد نبی آنا بند ہو گئے. آپ سوچیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت تک ہر امت پہ نبی مسلسل آتے جا رہے ہیں. بنو اسرائیل کا کے بارے میں کہتے ہیں کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب ان کے اندر کوئی نبی نہیں ہوتا تھا. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا ایک ہی ٹائم میں 3 نبی ہوتے تھے ان کے اندر. لیکن ایک وقت اللہ تعالیٰ نے چوز کر دیا کہ اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا دنیا میں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ امت وسطا جو ہے جو ٹاپ پیک کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کر لیا کہ اب یہ میرا پیغام جو نبی کرتے تھے وہ یہ امت کرے گی. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے آپشنل نہیں ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں ہم آگے جتنی بات پہنچا سکیں اتنی بات کو پہنچائیں. تو خیر یہ والا واقعہ تھا جو بیسیکلی مارک ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جوز بڑی اچھی طرح آپ کو پتہ ہے عالم لوگ تھے، وہ بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اب ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو تاج تھا وہ اٹھا لیا اور یہ جو نئی امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب اس کے اندر جو ہے بہت سارے واقعات اس طرح سے آتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو بڑا کنفیوز کرنے کی کوشش کیا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ان لوگوں نے منہ موڑ لیا. پھر مسلمانوں کے دماغوں میں الگ سے وسوسے ڈالتے کہ تم لوگوں کے تو کچھ لوگ ہیں جو مر گئے جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہے ان کی نمازیں ضائع ہو گئی، اب وہ تو بخشے نہیں جائیں گے. ان کا یہ معاملہ ہو گیا. اب یہ کنفیوژن آنا شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اس سے پہلے چلے گئے انہوں نے کیا کہا کہ نمازیں ضائع ہو گئیں. اللہ نے کہا کہ ان کے ایمان ضائع نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ برابر کر دیا کہ انہوں نے جو نمازیں پڑھی تھیں ان کو وہ ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پائٹی یا نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی فرما برداری کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اب ہم لوگ سفری نماز میں ہیں قصر کریں گے، تو اس وقت قصر کرنا افضل ہے. کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کے ہم لوگ نکلتے ہیں مینا کے لیے. اب خانہ کعبہ میں ابھی ہم پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی نمازیں جو ہیں وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو چھوڑ کے 3-4 دن کے لیے میدانوں میں نکل جاتے ہیں. کھلے کھلے میدان ہیں، مزدلفہ میں چلا جانا ہے، مینا میں چلا جانا ہے، عرفات میں چلا جانا ہے. تو کیوں میں اگر مکہ میں بیٹھا رہتا تو میری نماز 1,00,000 نماز جو ہے وہ میں ثواب حاصل کر رہا ہوتا. 5-5 لاکھ ایک دن میں نماز کا نہیں. اس دن مکہ افضل نہیں رہتا. جس دن اللہ تعالیٰ حکم کہتا ہے اس دن عرفات جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے.
تو مشرق کی طرف منہ کر رہے ہیں، مغرب کی طرف منہ کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں یا خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا افضل وہ بات ہوگی، اور اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نئی امت کو کھڑا کیا، اس کا قبلہ جو ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مکہ تھی. مکہ کے بعد کہا کہ دوسری مسجد کون سی بنی، صحابہ نے پوچھا تو پھر کہا کہ بیت المقدس، اور ان کے درمیان 40 کا فرق تھا. کچھ کہتے ہیں 40 سال کا، کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن کا، ہمیں نہیں پتا. بٹ پہلی مسجد جو تھی وہ خانہ کعبہ تھی، دوسری مسجد جو تھی وہ بیت المقدس تھی. اس لیے اس سے پہلے بھی جو خانہ کعبہ ہے سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واپس کر کے اس کو وہیں پہ فکس کر دیا. اب اس میں عام طور پہ ہم لوگ سنتے ہیں ایک روایت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ جس وقت یہ اعلان ہوا اسی وقت جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ پلٹا لیا گیا. یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا. فجر کی نماز جو ہے وہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. اس کے بعد ارلی مارننگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ نازل فرما دیا. تو جب ظہر کی نماز کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور سچویشن کیا بنی تھی، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل 180 ڈگری پہ جو ہے وہ ان کو ٹرن کرنا تھا. تو اس سے کیا ہوا کہ اب جو امام کی جگہ ہوتی تھی جس کے اوپر انہوں نے شیڈ کیا ہوا تھا، صرف اتنی جگہ تھی جو امام کے لیے تھی. اب امام نے بالکل مسجد کے جو یعنی پہلے فرنٹ تھا وہ بیک بن گیا، اور جو بیک تھا وہ فرنٹ بن گیا. تو وہ جو شیڈ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو، اور وہ جگہ تھی جو مخصوص کر دی گئی اصحاب صفا کے لیے. اب اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے اصحاب صفا کون تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مشیت ہے کہ جو انہوں نے شیڈ بنایا ہوا تھا وہ ایز اٹ از ہو گیا. اب امام جو ہے وہ چھت کے بغیر ہے، لیکن مسجد کے پیچھے میں ایک جگہ ہے جس کے اوپر شیڈ ہوا ہے جس کو صفا کہتے ہیں، اور اصحاب صفا وہاں پہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. جو واقعہ ہم سنتے ہیں مسجد قبلہ تین کا وہ اس طرح سے ہے کہ ظہر کے بعد جب نماز پڑھ کے کوئی صحابی نکلے، اور یہ بنو سلمہ قبیلہ ہے اس کی مسجد تھی، اور وہ ان کا خیال تھا کہ میں پہنچوں گا اور عصر سے پہلے پہلے لوگوں کو بتا دوں گا کہ قبلہ بدل چکا ہے. تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا اور نماز شروع ہو چکی تھی. تو انہوں نے جا کے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ بدل دیا ہے، اب مکہ کی طرف منہ کرنا ہے. تو یہ وہ مسجد تھی جس میں اسی وقت نماز کے اندر، نماز توڑ نہیں سکتے تھے لیکن سب نے جو ہے وہ منہ پھورے، اور جو امام تھا وہ پھر صفوں کو چیرتا ہوا جو ہے وہ پیچھے سے سب سے آگے آگے کھڑے ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے پھر نماز مکمل کی. اس لیے وہ عصر کی نماز تھی، وہ مسجد قبلہ تین ہے. آپ لوگوں نے دیکھی اس دفعہ جب گئے مسجد قبلہ تین کو، تو اس کے اندر ابھی بھی نشان دونوں طرف جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل فرنٹ جو ہے وہ بیک بن جاتا ہے. تو ایکچولی یہ واقعہ جو ہے وہ مسجد قبلہ تین میں ہوا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا تھا. نہیں، جب انہوں نے بتایا نا کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ مکہ کی طرف ہے، مکہ تو آواز اونچی تھی نا، سن تو سب سکتے تھے نا. جو صحابی آئے، صحابی رسول آئے جنہوں نے ظہر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور وہ جب اپنی جگہ پہ پہنچے یہاں پہ جامع مسجد تھی، ان کا خیال تھا کہ میں عصر سے پہلے پہنچوں گا اور میں انفارم کر دوں گا. وہ لیٹ ہو گئے، نماز شروع ہو چکی تھی. انہوں نے آ کے اونچی آواز میں آواز لگائی پھر کہ قبلہ بدل گیا ہے. تو اب قبلہ ان کو پتا تھا کہ ہماری بیک سائڈ پہ ہے خانہ کعبہ. جو اب میں ایسا کھڑا ہوں نا تو خانہ کعبہ میری بیک سائڈ پہ ہے، تو سب پلٹے. اب امام جب پلٹے گا تو وہ سب سے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو امام کو لیڈ آگے سے ہی کرنا ہے. تو وہ پھر صفوں سے گزرتا ہوا وہ پھر آگے جا کے کھڑے ہوئے، اور اس وجہ سے وہ مسجد جو ہے وہ قبلہ تین ہے. کیونکہ اتنا ایٹ رینڈم تو ہم نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم بھیج رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر پلٹ رہے ہیں. تو یہ واقعہ مسجد قبلہ تین کا دوسری جگہ پہ آیا تھا. تو اس لیے یہاں پہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ جس وقت بہت ضروری ہو تو اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے اندر بھی نماز پڑھتے ہوئے آپ ایک قدم دو قدم آگے پیچھے ہو سکتے ہو. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جماعت ختم ہوتی ہے تو ہم لوگ بالکل دروازے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ہم رکعت بعد میں ملے جا کے سلام پھیر لی گئی، اور ابھی ہم جو ہے سمجھے آخری رکعت میں ملے تھے اور ابھی 2 یا 3 رکعتیں میری باقی ہیں اور میں بالکل دروازے کے اندر کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے لیفٹ رائٹ پہ کوئی جگہ خالی ہو گئی ہے تو میں 2 قدم سائڈ پہ ہٹ سکتا ہوں. مطلب نماز میں اتنا ہلا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے اگر واقعی اس کی ضرورت ہو تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھتے کو پتہ ہونا چاہیے. تو بس اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.